بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کالا نمک کھانے سے کبھی آپ کو پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس پگول کا چھلکا نمک والے پانی کے ساتھ پی لیجئے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کیلے کھایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو۔ آپ بھلے اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں، اس لیے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڑھ کی ہڈی کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کیا کریں۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ بانجھپن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ خون کی کمی آلو بخارا فوراً دور کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کبھی پیشاب کو روک کے نہ رکھے۔ روٹی جب بھی کھاؤ تو 1 عدد بڑی الائچی کھا لو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ احتلام کا مریض رات کو کھجوریں مت کھایا کریں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کھانا یا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے کالا نمک، اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر ایک باریک سا سفونف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں، اس سے بدہضمی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے
آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ صبح کو انگور کھا لیا جائے تو بدن کی جلد 80 سال تک لٹکے گی نہیں، ہمیشہ ٹائٹ رہتی ہے۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ڈال کر کھانے سے ہمیشہ بال گھنے، لمبے اور مضبوط رہیں گے۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب آپ کے فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالیں۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ آپ اس کے لیے سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر آپ واقعی اپنے آپ کو 6 ماہ دیں تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار رہیں۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے، سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ دوپہر کو گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دیسی گھی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ پھال سے دل، جگر اور معدے کے لیے مفید ہیں۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا استعمال نہایت مفید ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو۔ چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ ہوگا۔ جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ شہد کھا لو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ آپ کو بخار ہونے والا ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں ہمیشہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو ختم کرتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا خون پتلا ہو وہ پالک استعمال نہ کریں، یا پھر جن لوگوں کے سر میں درد ہو وہ بھی پالک کا استعمال نہ کیا کریں۔ آٹے میں لیموں ڈال کر آٹا گوندیں، آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ دہی اور اس میں 50 گرام سرسوں کا تیل ملا کر پیٹ کی مالش کریں۔ لٹکا ہوا پیٹ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹھا بولزم کو سست کر دیتا ہے۔ اگر وزن بہت زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اگر دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، اس سے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ زیادہ گوشت کو بغیر فریزر کے محفوظ کریں۔ اگر آپ زیادہ گوشت کو
زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو گوشت کو دھوپ میں سکھا لیں اور وہی سوکھا گوشت استعمال کریں۔ یہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں مفید ہوتا ہے اور یہ جگر کو صاف کرتا ہے۔ کدو کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سوکھی سی ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو کوئی جلدی بیماری نہیں لگتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، اس سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ سونف کا استعمال کرنے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بواسیر سے نجات ملتی ہے، دل کے لیے انتہائی مزید بہتر ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے آنکھوں کی کشش بڑھتی ہے۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو سکتی ہیں اور آپ کے جبڑے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتی ہے، معدے کو تندرست رکھتی ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ آڑو کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے۔ پھول مکھانے کھاؤ، اس سے رنگ نکھرتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ بغلوں میں خارش ہو رہی ہو تو لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی ختم کرنے کے لیے ادرک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اس سے دمہ کی بیماری بھی ختم ہوتی ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو ایک لونگ چبا کر کھا لو۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جو لوگ سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ دیر تک جی نہیں پاتے۔ اس لیے اپنی خوراک میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر کو 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں۔ اس سے بخار فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ پیاز استعمال کرنے سے انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ جن لوگوں کو بار بار دل خراب ہوتا ہے یا پھر الٹی آتی ہو، وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے روزانہ پیاز کھانے کا معمول بنائیں۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو، سوکھا پودینہ کھایا کرو، گیس ختم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ میتھی اور گاجریں دونوں سبزیوں کو ملا کر اس کا سالن بنایا جائے تو چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس بالوں میں شامل کر کے لگاؤ، اس سے آپ کے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کر دیتا ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے
ذرا سا نمک چکھ لیا کرو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی ایک ساتھ استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر کھجوریں ڈال کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت گرم ہوتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھویا کرو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو یا رزاقو کہہ کر پکاریں، گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر حاملہ عورت روزانہ کیلے کھاتی ہے تو بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ باتھ روم سے زیادہ بدبو آتی ہو تو حکے والا پانی باتھ روم میں چھڑک دینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پھر غمی کی وجہ ہوتی ہے۔ خشک آلو بخارا کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینہ استعمال کرو، اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے نیند بھی سکون کی آئے گی۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہوگی۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ صبح نہار منہ اٹھ کر 8 سے 10 بادام کھایا کریں، اس سے آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی، آپ کی یادداشت مضبوط ہوگی۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل لگاؤ، درد میں افاقہ ہوگا۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈالیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار اور نظر تیز ہوگی اور اس سے پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ فالج کی علامات ظاہر ہونے لگے تو کھجور کا جوس پینے سے کافی آرام آ جاتا ہے۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ناپاکی کی حالت میں گھر میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو ختم ہو جاتی ہے۔ بدن کی تھکاوٹ کی صورت میں
آلو ابال کر کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو؟ جب آپ کو سخت بھوک لگے تبھی آپ کھانا کھایا کرو، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دودھ پلانے والی عورتیں ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو۔ دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح اور شام کا کھانا فقیروں کی طرح کھایا کرو۔ دہی اگر بہت زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع کرنے کے بجائے چاندی کے زیور کھٹی دہی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر کے بعد نکال کر دھو لیں، زیور بالکل چمک جائیں گے اور اس سے دہی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔